پاکستان اس وقت ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ باہر کی دنیا میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے تاریخی ملاقاتیں، عالمی سطح پر تعلقات کے نئے باب، لیکن اندرون ملک بخار سے بھرے اسپتال، اور ایک نوجوان کی اپنی ہی ماں اور بہن بھائیوں کے قتل پر 100 سال قید کی سزا۔ سوال یہ ہے کہ طاقتور سفارتکاری اور کمزور نظام زندگی کے استضاد میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ آئے آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک نیا باب رقم ہو گیا ہے۔ واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات نہ صرف دونوں ممالک کے تعلقات کے تناظر میں اہم تھی، بلکہ اس نے عالمی سطح پر بھی خاصی توجہ سمیٹی ہے۔ 1 گھنٹے 20 منٹ جاری رہنے والی اس نشست میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی شریک تھے، جو اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ نے اس ملاقات کو غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک کی قیادت نے علاقائی سلامتی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے تعاون پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے شعبوں میں تعلقات مزید بڑھانے پر زور دیا ہے، ساتھ ہی تجارتی تعلقات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر کو پاکستان کے آئی ٹی، زراعت، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ یہ دعوت ایسے وقت پر دی گئی جب پاکستان شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے دروازے کھولنا ملکی معیشت کے لیے کسی ریلیف سے کم نہیں سمجھا جا رہا۔ اسی دوران وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو امن کا علمبردار قرار دیا اور ان کی جرأت مندانہ فیصلہ کن قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ایک بڑا دعویٰ ہے کیونکہ خطے کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے عالمی طاقتوں کا کردار ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا کو ایک بڑے سہنے سے بچایا ہے۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آیا واقعی امریکہ نے خطے میں امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، یا یہ محض سفارتی آداب کے تحت کی جانے والی تعریف ہے؟ اس پر مختلف تجزیہ کاروں کی رائے سامنے آ چکی ہے۔ تاہم یہ طے ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر امریکہ جیسے طاقتور ملک کو خوش رکھنا چاہتا ہے تاکہ دفاعی اور معاشی شعبے میں اپنے لیے مزید مواقع پیدا کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی، جو اگر حقیقت بن جاتی ہے تو خطے کے توازن اور اس کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر کے دورہ پاکستان میں ہمیشہ سے سیاسی اور اسٹریٹجک حوالے سے غیر معمولی اہمیت کا حامل رہتا ہے۔ یہ ملاقات ختم ہوئی تو وزیر اعظم نیو یارک روانہ ہوئے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ توقع یہ ہے کہ اپنے خطاب میں وہ کشمیر اور فلسطین کے مسائل کو بھرپور انداز میں اجاگر کریں گے اور مشرق وسطیٰ میں قیام امن پر بھی بات کریں گے۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں دنیا کی نظریں پاکستان کے موقف پر ہوں گی، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیر اعظم کس حد تک عالمی برادری کو قائل کر پاتے ہیں۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے اندرونی حالات کی طرف۔ کراچی کے اسپتالوں میں اس وقت بخار کے مریضوں کی بھرمار دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سول ہسپتال کراچی کے ایمرجنسی انچارج ڈاکٹر عرفان صدیقی کے مطابق وائرل بخار میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں 15 سے 20% کے قریب اضافہ ہوا ہے، اور روزانہ صرف سول ہسپتال میں 300 سے زائد مریض رپورٹ ہو رہے ہیں، جن میں ملیریا اور ڈینگی کے کیسز بھی شامل ہیں، جو کافی خطرناک ہے۔ جناح اسپتال کی بات کریں تو روزانہ 100 سے زائد بخار کے مریض وہاں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کراچی میں وبائی صورتحال جنم لے چکی ہے، لیکن سوال یہ کہ حکومت اور شہری انتظامیہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ ڈاکٹر عرفان صدیقی نے شہریوں کو خبردار کیا کہ وہ غیر معیاری خوراک سے پرہیز کریں، ماسک پہنیں اور ہاتھ دھونے کی عادت اپنائیں۔ لیکن کیا صرف احتیاطی تدابیر کافی ہیں؟ گندگی، آلودگی اور ناقص نکاسی آب جیسے مسائل جب تک حل نہیں ہوتے، بیماریوں کی یہ لہر قابو میں نہیں آ سکتی۔ یہ صورتحال ہمیں اس حقیقت کی طرف لے جاتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان اپنی سلامتی اور اسٹریٹجک حیثیت کے حوالے سے مضبوط پیغام دے رہا ہے، لیکن اندرون ملک صحت کا نظام بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ یہ تضاد خود اپنی جگہ ایک بڑا سوال ہے۔ ناظرین، اب ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ PUBG گیم سے متاثر ہونے والے نوجوان نے اپنے اہل خانہ کو ہی مار ڈالا۔ لاہور کی عدالت سے آنے والا یہ فیصلہ صرف ایک مقدمے کا اختتام نہیں، بلکہ ایک معاشرتی المیہ کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ ایک نوجوان جو PUBG جیسے آن لائن گیم سے متاثر تھا، اپنی ہی والدہ اور بہن بھائیوں کا
قاتل بن گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج ریاض احمد نے اس کیس پر جو 13 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا، اس میں نہ صرف جرم کا ثبوت بلکہ سزاؤں کی نوعیت اور تسلسل پر بھی تفصیل سے درج ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ چونکہ یہ قتل 4 مختلف جانوں کا ضیاع ہے، اس لیے مجرم علی زین کو 4 بار عمر قید کی سزا دی گئی ہے، یعنی ہر قتل پر علیحدہ سزا، اور یہ سزائیں ایک ساتھ نہیں بلکہ باری باری کاٹنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی 25 سالہ سزا مکمل ہوگی تو اس کے بعد دوسری سزا شروع ہوگی، پھر تیسری اور پھر چوتھی، یہ مجموعی طور پر 100 سال قید کا حکم صادر ہوا۔ یہ سزا پاکستان کے عدالتی نظام میں اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہر جان کی اہمیت اور عدالت پر مقتول کے حق کو الگ تسلیم کرتی ہے۔ فیصلے میں یہ بھی واضح ہے کہ پروسیکیوشن نے اپنی کیس کو ثابت کرنے میں مکمل طور پر کامیاب رہا۔ فرانزک شواہد، پستول کی برآمدگی، انگلیوں کے نشانات اور فوٹوگرامک ٹیسٹ سب کچھ مجرم کے ملوث ہونے کے ظاہر کرتا ہے۔ عدالت نے اس سب پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قتل اتفاقی یا حادثی نہیں بلکہ دانستہ طور پر کیا گیا یہ کہا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ علی زین نے اپنے آخری بیان میں ان تمام الزامات کو مسترد کیا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک جعلی کہانی ہے، میری پوری فیملی مر چکی ہے اور میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے بلا وجہ ملوث کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے الزام لگایا کہ تفتیشی ٹیم نے اس کی والدہ کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے، اس مقدمے میں مجھے پھنسایا گیا ہے، لیکن عدالت کے نزدیک یہ موقف محض ایک دفاعی حکمت عملی تھی کیونکہ سائنسی شواہد نے تمام باتیں واضح کر دی ہے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ علی زین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اکثر رات دیر تک PUBG کھیلتا رہتا۔ یہ بات کئی بار سماعت کے دوران سامنے آ چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک بہانہ تھا یا واقعی اس کے ذہن میں اس گیم کا ایسا اثر پڑا کہ وہ اپنی فیملی کے قتل جیسے ناقابل تصور جرم میں اتر آیا؟ اس سوال کا جواب نفسیاتی ماہرین بہتر دے سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں آن لائن گیمز کے اثرات پر کئی تحقیقات ہو چکی ہیں اور بعض کیسز میں یہ طے پایا گیا کہ مسلسل تشدد پر مبنی ورچوئل ماحول ذہنی توازن کو متاثر کرتا ہے۔ اب آتے ہیں سزا کے پہلو پر۔ پاکستان میں عمر قید عام طور پر 25 سال تصور کی جاتی ہے، لیکن جب کسی شخص کو متعدد بار عمر قید دی جاتی ہے تو قانون کے مطابق وہ سزائیں ایک ساتھ نہیں بلکہ تسلسل کے ساتھ پوری کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علی زین کو 100 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملاً پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے گا۔ یہ سزا عملی طور پر بھی ایک پیغام کے معاشرے میں اس طرح کے جرائم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہ صرف ایک خاندان کی تباہی کی کہانی نہیں بلکہ ایک بڑی سماجی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نوجوان نسل ایک طبقہ ورچوئل دنیا میں اتنا کھو چکا ہے کہ حقیقت اور وہم کے درمیان فرق مٹا بیٹھا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے والدین، اساتذہ اور ریاست کے لیے کہ وہ ایسے معاملات پر کس طرح نظر رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کامنٹس کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اب چلتے ہیں اختتام کی طرف۔ ناظرین، ایک طرف پاکستان دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو نئی جہت دے رہا ہے، عالمی سطح پر امن اور سلامتی کے معاملات پر کردار ادا کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور دوسری طرف اپنے عوام کے لیے صحت اور ٹرانسپورٹ جیسی بنیادی سہولتوں میں ناکامی اس کے سسٹم کی کمزوری کو نمایاں کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔